پر بھی لگ جائیں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آپ نے رب کی سنت بھی سماعت فرمائی کہ اللہ نے عالم ارواح میں میلاد مصطفیٰ کا جلسہ سجایا کہ نہیں سجایا؟ عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس میں رب نے اپنی بات نہیں کی، خدا کی قسم رب نے اپنی بات کہ میں رب ہوں، میں ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اپنی بات نہیں کی۔ مگر ہم تو وہ ہیں جب میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے پہلے رب کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اور یہ آپ نے بڑے مختصر وقت میں میرے مصطفیٰ کی سنت بھی سن لی، خود بھی سن لی۔ اب آئیے انبیاء کی سنت، اپنا ترتیب تھی رب کی سنت، پھر میرے مصطفیٰ کی سنت، پھر کس کی سنت؟ انبیاء کی سنت۔ انبیاء نے بھی میلاد پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر انہوں نے پڑھا ہو تو پھر جان جائیں یہ وہ کام ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے۔ کون کیا کرتا تھا؟ انبیاء کیا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حجت اللہ العالمین عالمین کتاب ہے، دیگر بہت ساری کتب میں اور بھی بہت ساری سیرت کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے وصال کے وقت اپنے بیٹے جناب شیس علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا جب کوئی مشکل آ جائے تو محمد و احمد پر درود پڑھ لینا۔ کیا کر لینا؟ انہوں نے عرض کی ابا جی وہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا ان کا نام ہی حل المشکلات ہے۔ عرض کی ابا کون ہے؟ فرمایا بیٹا اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا اور تو بھی نہ ہوتا۔ ابا جی واقعہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا میری معذرت قبول نہیں ہو رہی تھی، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرض کی مولا یہ کون ہے؟ فرمایا آدم یہ ظاہری طور پر تو یہ تجھ سے ہے مگر حقیقی طور پر تو بھی اس سے ہے، حقیقی طور پر یہ تیری اصل ہے، یہ تیرا وہ بیٹا ہے، سارے نبیوں کے بعد آئے گا، میرا محبوب ہوگا۔ میرا کیا ہوگا؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آنے کی بات کی کہ نہیں جناب آدم علیہ السلام نے؟ میرے مصطفیٰ کے آنے کی بات کی نا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کے آنے کی بات کی ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم بھی کریں گے، محفل جما کے کریں گے، مجلس سجا کے کریں گے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ جائیے گا۔ قرآن پاک کھول کے دیکھیں، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ کی مانگ دے۔ میں نے یہ بات آپ کو بارہا بتائی مگر یاد دہانی کے لیے سماعت فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم، یا اللہ پاک اس نے آنا تو ہے ہی، یہ تو ہمیں اسی وقت بتا چکا تھا جب ابھی ہم بھی نہیں آئے تھے، آنا تو ہے ہی اس نے۔ تو برادران اسلام گویا جناب ابراہیم یوں کہنا چاہتے تھے کہ مولا تو نے جو جو حکم کیا تیرا ابراہیم کرتا رہا، تو نے میری جان مانگی بے خطرات سے نمرود میں کود پڑا عشق، نمرود کی آگ میں نے چھلانگ لگا دی، تو نے میرا پتر مانگا، میں نے خدا کی قسم مولا تیری قسم چھری چلا دی کہ تو نے مانگا ہے۔ مولا تو نے مال مانگا، تیرے نام پر سارا مال قربان کر دیا۔ مولا کریم تو نے اس گھر کا کہا، میں نے اپنے پتر کو لے کر تیرا گھر تعمیر کیا۔ یا اللہ میں نے لمحہ لمحہ تیرے نام کی تبلیغ کی ہے، میں نے لمحہ لمحہ تیرے نام کی کیا کی ہے؟ ابراہیم کی ساری محنتیں ایک پلڑے میں رکھ لے، ابراہیم کی ساری محنتیں اور کوششیں اور ساری تبلیغ وحدانیت ایک پلڑے میں رکھ، مولا وہ اپنا مصطفیٰ مجھے دے دے، اپنا مصطفیٰ مجھے دے دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مولا وہ آنا تو ہے ہی اس نے، اس کو میری اولاد میں بھیج دے، ان میں بھیج دے، ان میں مبعوث فرما دے۔ اور جگہ کون سی تھی؟ مقام ابراہیم تھا، پتھر کے اوپر کھڑے تھے، کھڑے تو بڑی دیر سے ہوتے تھے، پتھر کبھی پگھلا نہیں تھا۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں اس وقت وہ پتھر پگھلا اور ابراہیم علیہ السلام کے قدم پتھر میں لگ گئے جو رہتی دنیا تک رہیں گے۔ اللہ نے گویا کہ پتھر کو بھی کہا کہ اے پتھر
میلاد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اس کو اپنے سینے میں نقش کر لے۔ میلاد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، کہاں نقش کر لے؟ سینے میں۔ اور خانہ کعبہ کے اس صحن میں کھڑا وہ پتھر بھی میلاد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے۔ اور خانہ کعبہ کی عمارت ہمیں بتاتی ہے، اس عمارت کو بنا کر مزدوری مصطفیٰ مانگا گیا تھا۔ اس عمارت کو بنا کر مزدوری کو کیا مانگا گیا تھا؟ مصطفیٰ کریم۔ تو برادران اسلام، پھر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات سماعت فرمائیں۔ انجیل برناباس غالباً 16واں باب اس کا میرے پاس پڑھی ہے، انجیل مقدس، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر انتہائی تحریف ہو چکی ہے، اس میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا کہ لوگوں سنو، قرآن نے اس کی کس طرح گواہی دی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اپنی قوم کو، میرے بعد جو آئے گا اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ وہ کون ہے؟ من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد مجتبی ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ قوم کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور خطاب کون فرما رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ سن، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی رہے ہیں، مگر موضوع بحث میرے مصطفیٰ کی ذات سے۔ تو کیا پتہ چلا ان کے آنے کی بات تھی؟ کس کی بات تھی؟ اور ایک اور باب میں ہے انجیل مقدس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی وحدانیت پر ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کی آنکھیں چھلک پڑی، لوگ رو پڑے۔ ایک مائی اٹھ کے کھڑی ہوئی، آپ نے عرض کی اماں جی نے، عیسیٰ مبارک ہے وہ ماں جس کی چھاتی تو نے چوسی ہے، جس کا دودھ تو نے پیا ہے، مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں تو کھیلا ہے۔ خدا کی قسم، انتہائی تحریف کے باوجود بھی آج بھی انجیل میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا اماں جی میری ماں مبارک ہے، مگر ایک ماں ایسی بھی آنے والی ہے جس جیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، انجیل میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اماں جی میری ماں مبارک ہے مریم علیہ السلام، مگر ایک ماں ایسی بھی آنے والی ہے کہ میری ماں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ اماں جی نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے ہمارے امام کی ماں، احمد مجتبی، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، ان کا نام احمد مجتبی ہوگا، محمد ہوگا۔ جو شان اس ماں کی ہے وہ کائنات میں کسی ماں کی نہیں۔ ان کا وہ کیسے ہوں گے؟ خدا کی قسم انجیل بتاتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کے خد و خال بیان کرنا شروع کیے کہ اس کا رخسار ایسا ہوگا، اس کے ہونٹ ایسے ہوں گے، اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے، وہ چلتا ایسے ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ لوگوں، بنی اسرائیل کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام تھے، قوم بنی اسرائیل کی تھی، میلاد مصطفیٰ ہو رہا تھا۔ یہ بھی سنت آ گئی۔ اب آخری سنت صحابہ کی سنت ہے، چوتھی سنت۔ کتنی؟ صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ بھی میلاد مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے؟ صحابہ کرام سوموار کو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، اور پھر کبھی کبھی حضرت کعب بن احبار جو یہودیوں کے عالم تھے، پہلے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے دروازے پر دستک دے کے جا کے کہتے، اے کعب میرے مصطفیٰ کی وہ نعت سنا جو تورات میں لکھی ہوئی تھی، وہ بات بتا جو تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ تو صحابہ محفل میلاد سجانے ان کے گھر میں جاتے تھے، اور سنیں اب کیا ہے، بڑی التنویر فی مولد البشیر کتاب ہے حضرت ابو الخطاب عمر بن علی کی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے گھر میں جمع کر لوگوں کو جمع کیا، کھانے کا اہتمام کیا۔ کہا جی صحابہ نے کبھی کیا یہ؟ سنیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے جید صحابی، مفسر قرآن، اپنے گھر